بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ ایمان افروز واقعہ۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اس کے بچوں کے سامنے بڑی بے دردی سے مارا، جس سے بچے خوف زدہ ہو کر رونے لگ گئے۔ بچوں کا یہ حال دیکھ کر ماں رنجیدہ ہو گئی۔ جیسے اس کے شوہر نے اس کے چہرے پر مارا تو روتے ہوئے کہنے لگی، میں بچوں کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ اور پھر اچانک کہا کہ میں جا کر تیری شکایت کروں گی، جس پر شوہر نے کہا، تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں تجھے باہر جانے کی اجازت دوں گا؟ بیوی نے جواب دیا، کیا تیرا خیال ہے تو نے دروازے اور کھڑکیوں سمیت سارے رابطے کے دروازے بند کر دیے ہیں؟ کیا اسی لیے تو مجھے شکایت کرنے سے روک لے گا؟ شوہر نے انتہائی تعجب کے ساتھ کہا، کیا پھر تم کیا کرو گی؟ بیوی نے کہا، میں رابطہ کروں گی۔ شوہر نے جواب دیا، کیا تیرے سارے موبائل میرے پاس ہیں، اب تو چاہے جو کر۔ جیسے ہی بیوی حمام کی طرف لپکی، شوہر نے سمجھا شاید یہ حمام کی کھڑکی سے بھاگنے کی کوششیں کرے گی، اس لیے بھاگ کر جلدی سے حمام کے باہر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ عورت نکلنے کی بالکل کوششیں نہیں کر رہی تو وہ واپس اندر آیا اور حمام کے دروازے کے پاس آ کر کھڑا اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ حمام سے باہر نکلی تو چہرہ وضو کے پانی سے تر تھا اور لبوں پر بہت ہی پیاری سی مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ اس عورت نے کہا، میں تیری صرف اس سے شکایت کروں گی جس کے نام کی تو قسم اٹھاتا ہے۔ اس سے مجھے تیری بند کھڑکیوں، تیرے مقفل دروازے اور موبائلوں کی ضبطگی سمیت کوئی بھی چیزیں نہیں روک سکتی، اور اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے ہیں۔ شوہر نے اپنا رخ بدلا اور کرسی پر بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اندر جا کر بیوی نے نماز ادا کی اور خوب لمبا سجدہ کیا۔ شوہر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے لگی تو شوہر اس کی طرف لپکا اور ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ سجدے میں میرے لیے کی گئی بد دعائیں کافی نہیں ہیں۔ عورت نے پرسوز لہجے میں کہا کہ تیرا خیال ہے میں اس سب کے بعد بھی جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اتنی جلدی اپنے ہاتھ نیچے کر لوں گی؟ شوہر نے کہا کہ باخدا یہ سب مجھ سے غصے میں ہوا، میں نے قصدن نہیں کیا۔ بیوی نے کہا، اس لیے میں تیرے لیے تھوڑی دعا پر اکتفا نہیں کر سکتی۔ بد دعائیں تو میں شیطان کے لیے کر رہی تھی جس نے تجھے غصہ دلایا۔ میں اتنی احمق نہیں ہوں کہ میں اپنے شوہر اور اپنے شریک حیات کے لیے بد دعا کروں۔ یہ سن کر شوہر کی آنکھوں سے آنسوں کی دھار لگ گئی اور اس نے بیوی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے کہا کہ میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی آپ کو برائی کے ارادے سے ٹچ تک نہیں کروں گا۔ یہی وہ نیک بیوی ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے خیر خواہی کی تاکید کی تھی۔ تم ان کے بن کے رہو، وہ تمہاری بن کر رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی نیک بیویاں عطا فرمائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت سے قیامت والے دن دوسرا سوال کیا کیا جائے گا؟ میں بتاتی ہوں۔ عورت سے پہلا سوال اس کی نماز کے متعلق کیا جائے گا، اور اگر عورت شادی شدہ ہے تو اس سے دوسرا سوال اس کے خاوند کے بارے میں کیا جائے گا۔ کیا اس کے تعلقات اپنے شوہر کے ساتھ کیسے تھے؟ کیا اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی؟ کیا اس نے اس کے مال کی حفاظت کی؟ کیا اس نے اس کی عزت کی حفاظت کی؟ آپ یہ تمام سوالات کے جوابات اس دنیا میں تیار کر کے جائیں گی۔ اپنی شوہر کی ہر جائز خواہشات کو پورا کریں۔ اگر وہ کوئی ناجائز خواہشات کا اظہار کرتا ہے تو اس معاملے میں حکم یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، تو اپنے شوہر کی عزت کریں، بیک بیٹنگ نہ کریں، شکایتیں مت لگائیں، بس صبر کریں، سکون کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم